الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ گزشتہ کل ہم نے پارے 26 تک کا خلاصہ سماعت کیا تھا، اور پارے 26 کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا انسانی شکل میں آنے کا تذکرہ کیا تھا۔ اب پارے 27 کے شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مزید وضاحت فرماتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس واقعے کو بھی تفصیل سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد کی بشارت بھی دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے جو بھائی تھے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی جو کہ بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہو چکی تھی، ان پر وہ اللہ کی جانب سے عذاب لے کر آئے تھے۔ ان تمام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کی بستی کے واقعے کو اللہ ذکر کرتا ہے کہ جب وہ حد سے بڑھ جانے لگے اور ہم جنس پرستی کے شکار وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط کر دیا۔ اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی قوم حد سے تجاوز کرے، اللہ کی نافرمانی زیادہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف عذابوں کے ذریعے سے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد فرعون کا واقعہ ذکر کیا ہے، جس کو سمندر میں غرق کر دیا گیا اور اس کی انانیت اور غرور و تکبر کو چند ہی لمحات میں نیست و نابود کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے یہاں پر نشانی بنا دی فرعون کی لاش کو اور اس کے واقعے کو قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے کہ فرعون وہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ جب وہ سمندر میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، تو سمندر نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ سمندر نے اسے اچھال دیا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ آسمانوں میں معلق ہو گیا، پھر آسمانوں سے زمین پر وہ آ گیا، حتیٰ کہ زمین میں دفنانے کے باوجود بھی اس کی لاش جیسے کہ ویسے تھی۔ اللہ پاک نے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ مصر کے قدیم میوزیم میں آج بھی اس کی لاش آثار قدیمہ کے طور پر نشان ملامت و نشان عبرت کی ایک مجسمہ بنی ہوئی ہے، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جا کر کام کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت تک کے لیے ایسی سزا دیتا ہے کہ دنیا کا ہر آنے والی نسل اس کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ آج بھی ہم فرعون کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کو تعظیم کے ساتھ یاد نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے خدا کے سامنے اپنے آپ کو ٹھہرا کر لیا تھا، کہ اپنے آپ کو وہ خدا ماننے لگا تھا۔ تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں جس کی عبادت و پرستش کی جائے، نہ کوئی ذات میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ اللہ کے مقابل میں اپنے آپ کو کسی کو کھڑا کر سکے۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، احکامات کی خلاف ورزی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کے ذریعے سے انسانیت کو رہنمائی کی ہے ہدایت کے طرف۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سورہ زاریات کو پڑھتے ہیں، اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت سے یہاں پر خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، ہم نے تم کو کسی اور مقصد سے نہیں پیدا کیا ہے، تم کو بھی پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے جو کہ جنات کی قوم رہا کرتی تھی، ہم نے تم دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت انسان کی زندگی کا پہلا مقصد اولین ہونا چاہیے۔ ماں باقی تمام رشتے اس سے جڑ کر آتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر عبادت کا مادہ نہیں ہے تو یاد رکھیں انسان کے اندر کوئی چیز اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھایا گیا ہے کہ انسان کے لیے اس کی ترجیحات میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ کا نام ہونا چاہیے۔
مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے کئی لوگوں کو یہ نعمتیں بھی دی ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کے نزدیک ان کی اولاد بھی ہیں، مال و دولت بھی ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو دنیا میں زندگی جینے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر انسان سے یہ بھی خطاب کرتا ہے، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی محبتیں ہیں، یہ رکاوٹیں نہیں بننا چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے، کہ تم کہو کہ میں اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کر رہا ہوں اللہ کو بھلا کے، تو یاد رکھیں یہ کرنا ایسا ناجائز ہے۔ تم کہو کہ میں ماں باپ کی خدمت میں ہوں لیکن اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو ماں باپ کی خدمت کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ تم کہو کہ میں صدقہ کرتا ہوں، زکوٰۃ نکالتا ہوں، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تو یاد رکھیں وہ چیز تمہارے فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ ہر وہ کامیابی کی کنجی، ہر وہ کامیابی کی سیڑھی اللہ کی اطاعت سے ہو کر ہی گزرتی ہے۔ اگر جس چیز میں اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کی محبت نہیں، تو یاد رکھیں وہ چیز تمام کے تمام بیکار ہے۔ لوگ کہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے لیکن دنیا کے دیگر بہت اچھے کام کریں گے، ویلفیئر کام کریں گے، فلاح کے کام کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کے غم کو دور کریں گے، سب کچھ کریں گے، نماز کے پابند نہیں ہوں گے، تو یاد رکھیں وہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہیں، نمازوں کا پتہ نہیں۔ بعض لوگ رمضان میں روزے چھوڑتے ہیں، وجہ اس کی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو فلاں لوگوں کی مدد کرنی ہوتی ہے، فلاں ہم لوگ سوسائٹی چلاتے ہیں جس میں چندہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہوتا ہے، کھانا کھلانا والا ہوتا ہے، فلاں بہانے بتا کر کیا کرتے ہیں، روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی میں گھر میں کمانے والا اکیلا ہوں، میں اگر روزہ رکھوں گا تو دھوپ اتنی زیادہ شدت کی ہے، سخت ہے، میں کمانے کیسے جاؤں گا، جب تک میں نہ کماؤں گھر والے کھاتے نہیں ہیں، تو میں اپنے گھر والوں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے میں کمانے کے لیے جاتا ہوں، اس وجہ سے میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، چاہے اللہ معاف کرے۔ یاد رکھیں یہ بہانے بازی ہیں۔ یقیناً گھر والوں کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر رکھی ہے، لیکن جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی روٹی کی ذمہ داری رکھی ہے، وہیں پر اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی ادائیگی کی بھی ذمہ داری رکھی ہے۔ ہمیں عبادات کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ، اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا کے تمام چیزوں کو کرنا ہے۔ اللہ کو ہی چھوڑ دیں گے، اللہ کو ہی ہٹا دیں گے، دنیا کی تمام دوسری چیزیں کرتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے ایسی نعمتوں کو، ایسی باتوں کو تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ واضح انداز میں بیان فرماتا ہے، مقصد ہی ایک ہے۔ جیسے ایک انسان کا مقصد مسجد میں آنے کا کیا ہوگا؟ نماز پڑھنا ہی ہوگا نا، نماز پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اب کوئی کہے کہ آدمی نہیں میں مسجد میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، بات مانی جائے گی؟ کوئی آدمی کہے نہیں میں پیسے چوری کرنے کے لیے مسجد میں آیا ہوں، تو اس کا مقصد مانا جائے گا؟ نہیں، کوئی کہے میں چپل چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، مقصد پورا ہو جائے گا؟ تو مسجد بنائی گئی ہے، مسجد میں آنے کا مقصد ہے تو صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اللہ کی، بولیں اللہ کی عبادت۔ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے تو تمہارا ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی جس طرح مسجد میں آنے کے بعد آدمی فریج رکھا ہوا ہے، کبھی پانی پی لیتا ہے، عبادت کے زمرے میں وہ بھی آ جاتا ہے۔ جب مسجد میں عبادت کے لیے آیا ہے، کوئی دوست ملاقات کے لیے آیا ہوا ہے تو دوست سے بات چیت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے لیے آیا تھا، امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر 2-4 مسائل کو سیکھا، یہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ملاقات کرنے کے لیے کسی سے ہم یہاں پر نہیں آتے ہیں، امام صاحب سے مسائل پوچھنے کے لیے ہم یہاں پر نہیں آتے ہیں، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ہم یہاں پر نہیں آتے ہیں، مسجد میں سونے کے لیے ہم نہیں آتے ہیں۔ ہمارے آنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبادت۔ لیکن وہ عبادت کے زمرے میں ہم یہ تمام کام بھی کر لیتے ہیں تو یہ کرنا بھی ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو اس کے لیے محض عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ بیوی بچوں کا خیال کرنا، روزی روٹی کا انتظام کرنا، زندگی معاشرتی گزارنا، شادی کرنا، نکاح کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کی عبادت کے ساتھ کریں گے تو بالکل جائز ہوگا۔ اگر اللہ کو ہی ہٹا دیں گے، جس طرح کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، چوری کریں، منطقے ماریں، باتیں کر لیتے بیٹھیں، آ کر وہاں پر پانی پی لیتے بیٹھیں، شور شرابہ کرتے بیٹھیں، تو اس کو مار کے بھگایا جائے گا یا مسجد میں اس کی گلپوشی کی جائے گی؟ بھگایا ہی جائے گا نا، بولیں گے بھائی شرارتی ہو، چلے جاؤ یہاں سے نکل کے۔ تو یہاں پر ایک سمجھنے والی بات ہے، اللہ پاک
واضح انداز میں بیان فرماتا ہے، تم اپنے مقصد کو پہچانو، تمہارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یاد رکھیں عبادت یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی فطرت میں رکھی ہے، کوئی بھی زمانہ عبادت سے خالی نہیں رہا ہے، ہر زمانے میں بندے نے کسی نہ کسی کی عبادت کی ہے، کسی نے اللہ کی عبادت کی ہے تو کسی نے سورج کی عبادت کی ہے، کسی نے چاند کی عبادت کی ہے تو کسی نے عورت کی عبادت کی ہے، کسی نے آگ کی عبادت کی ہے۔ عبادت کرنا ہماری فطرت میں ہے، لیکن صحیح عبادت صرف اللہ کی ہی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد سورۃ طور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ طور یہ مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور 49 آیتیں ہیں۔ طور کہنے کی وجہ اس میں یہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہاڑ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم کھا کر سورۃ طور میں اس پہاڑ کا تذکرہ کیا ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ طور کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے اور وعید سنائی ہے بندوں کے لیے کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہے، اور قیامت کا جو فیصلہ اللہ کا ہے وہ اٹل ہے، کسی کے کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا فیصلہ واپس لینے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل تقویٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادتیں کریں گے، نیک کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین زندگی دے گا، بہترین زندگی دنیا میں بہترین مقام دے گا، اور جہنم سے ان کے لیے چھٹکارا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے بیان فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں، جہاں اللہ ان کو جنت کی نعمت دے گا، وہیں پر ان کی اولاد نے بھی اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو یہ جو بچھڑا ہوا خاندان قیامت کے دن ہوگا کہ باپ کہیں پر مرا ہوا ہے، بیٹے کہیں پر مرے ہوئے ہیں، بیوی کہیں پر مری ہوئی ہے، پھر اس کے اور بھی رشتہ دار جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام رشتوں کو جنت میں پھر سے جوڑ دے گا، ایک فیملی وہ بن جائیں گے اور جوائنٹ فیملی مل کر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کا سورۃ طور میں ذکر فرماتا ہے۔ پھر سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نجم یہ سورہ بھی مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 3 رکوع ہیں، 62 آیتیں ہیں۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو، اسٹار کو، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروعات میں ستارے کی قسم کھائی ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ النجم کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی شروعات کی 18 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی بالخصوص سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کہ اتنا قریب ہوئے تھے کہ حضور اور اللہ کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ ان تمام معراج کا واقعہ جس کو ہم نے کئی بار بالتفصیل سماعت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس سورہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی آدمی اگر وہ زوال کے طرف جاتا ہے یعنی ذلت کے طرف جاتا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور کوئی بھی قوم یا کوئی بھی آدمی دنیا میں ترقی کرتا ہے، پروان چڑھتا ہے اور خوب نام کماتا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نیچے جانے میں، اوپر جانے میں اس کے پیچھے کے ریزن کو بیان کرتا ہے کہ ریزن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیچے رکھتا ہے، کسی کو اوپر اٹھاتا ہے، کسی کو بہت زیادہ عزت دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ ذلت دیتا ہے، ذلیل اس کو کرتا ہے۔ یہ ریزن ہمارے اگر ذہن میں ہوگی اور پریکٹیکل زندگی میں ہم اس کو لانے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت دونوں کو ہمارے لیے کامیاب بنائے گا۔ آج لوگ پریشان اس میں ہوتے ہیں کہ کاروبار کیسا کیا جائے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ زندگی کو کیسے جیا جائے، لوگ اس پریشان ہوتے ہیں کہ مال کو جمع کیا جائے تو جمع کیسے کیا جائے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ گھر میں خیر و برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کتنا بھی کما کر لائیں لیکن بس ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں کو لے کر پریشان ہیں۔ اللہ پاک اس کی وجہ بتاتا ہے کہ ریزن کیا ہے انسانیت کی پریشانی کی۔ اگر ان پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 چیزوں کو اپنانا پڑے گا۔ جو آدمی کے اندر یہ 3 چیزیں شامل حال ہو جائیں گی، یاد رکھیں پریشانیوں سے زندگی بھر کے لیے چھٹکارا ہوگا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے
کوئی ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہو تو اللہ کے اوپر پورا بھروسہ کرنا۔ جب ہم روزی روٹی کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا بھروسہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آج میری پلاننگ سکسیس ہوگی یا نہیں ہوگی، آج میں کچھ بہتر کروں گا، میں کتنی طاقت کو یوز کروں گا، آج میں کیسے اس کو ڈرا کر، اس کو دھمکا کر، اس کو چاپلوسی کے ذریعے سے یا اس کو نیچے گرا کر یا اس کو جھوٹ بول کر میں کیسے جمع کروں گا پیسہ، اس پہ بھروسہ ہمارا زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایمان کی کمی انسان کو ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایمان کی کمی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرنا انسان کو روزی روٹی سے پیچھے کھینچ لے جاتی ہے، اس کے گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، بھروسہ اپنی عقل پر ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، بھروسہ ہمیں اس چیز پہ ہے کہ میں خود بہت بہتر آدمی ہو سکتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، جس کو ان کی قوم نے شہید کر دیا، جب حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے وہ قوم پڑ جاتی ہے، یہودی آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو آپ جنگلات میں بھاگتے بھاگتے کیا ہوتا ہے، ایک درخت آتا ہے، درخت کو آپ کہتے ہیں کہ درخت کھل جا، میں تجھ میں پناہ لینا چاہتا ہوں۔ تو جو ہی آپ درخت کے اندر جا کے پناہ لیتے ہیں تو آپ کے کرتے کا کچھ حصہ باقی باہر رہ جاتا ہے، تو لوگ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام اس درخت میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑا آرا لاتے ہیں، بڑا آرا لا کے اس درخت کو بیچ سے کاٹ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ، میں تو تیرا نبی تھا، تو نبیوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، پھر ان لوگوں نے مجھے کیسے قتل کر دیا، مجھے کیسے شہید کر دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے یہ بڑے قابل غور ہمارے لیے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے زکریا، یقیناً تم میرا نبی ہے، تمہاری جان و مال عزت کی ذمہ داری میرے ذمے ہے، لیکن یاد رکھو جب تم جنگلات کے طرف بھاگ رہے تھے، جب وہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے آ رہے تھے، تم نے اس وقت اگر اللہ کو آواز دی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں اٹھا کر تمہاری حفاظت فرماتا۔ تم نے اللہ کو آواز نہیں دی، بلکہ تم نے درخت کے اوپر بھروسہ کیا، تمہاری امید درخت کے اوپر تھی، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ درخت میں چھپ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ اے زکریا، اگر تم نے اللہ کو آواز دی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام درختوں کے درمیان تمہیں چھپا دیتا۔ اللہ بہترین راستہ نکالنے والا ہے۔ تم نے یہ پلاننگ سوچی، تم نے یہ کانفیڈنس پیدا کیا کہ یہ درخت شاید میری حفاظت کر سکتا ہے، تو ہم نے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے تمہارے ساتھ یہ واقعہ کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان کی پلاننگ یا ہمارا کانفیڈنس یا ہم اپنے علم پر اپنے آپ پہ زیادہ اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد میں چھوڑنا چاہیے کہ اللہ بہترین حل کو نکالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے نبیوں کے واقعے ذکر کر کے ہمیں نصیحت کرتا ہے، کیونکہ جو ہسٹری ہوتی ہے اس سے سبق لیا جاتا ہے، ہسٹری کو ریپیٹ نہیں کی جاتی ہے، تجربے کی بنیاد پر آنے والے بہتر راستے بنائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایمان کی محرومی، ایمان کی کمی انسان کو زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے عمل کی کمی۔ خود تو کہیں کہ بھئی وہ کام کرو، فلاں کام کرو، اچھے کام کرو، لوگوں کے بھاشن دیں بڑے بڑے، لیکن خود عمل نہیں کرے تو بے فائدہ ہے۔ امام صاحب مسجد میں ٹھہر کے بولیں بھئی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز اذان ہونے لگی ہے، امام صاحب خود گاڑی پکڑ کے چلے گئے، لوگ عمل کریں گے؟ سمجھنے والی بات ہے نا۔ تو اگر ہم اسی طرح لوگوں سے کہیں عمل کرو، اچھے کام کرو، اپنی اولاد سے کہیں، بیوی سے کہیں، ماں باپ سے کہیں، بہن سے کہیں، اپنے بھائیوں سے کہیں، دوستوں سے کہیں، خود عمل کرو، لیکن خود اس کے اوپر عمل ہمارا نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ انسان کو ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ایمان کی کمی، عمل کی کمی۔ نمبر 3 ہے اخلاق کی کمی۔ اخلاق کی کمی انسان کو ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ ایک لائن میں اس کو سمجھیے۔ اخلاق یہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا مانے، اپنے سامنے والے کو بڑا پن دے، بس یہ اخلاق ہے۔ جہاں پر کہے میں کچھ ہوں
انسان اخلاق سے نیچے اتر گیا۔ ہر زمانے میں ہر ولی کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دے رکھا تھا، اتنا بڑا مرتبہ دے رکھا تھا کہ آج ان کے تذکرے سنتے سناتے صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک چیز ہمیشہ سے ہوا کرتی تھی، وہ ہے ان کے اخلاق، کہ ہمیشہ اپنے سے سامنے والوں کے لیے وہ بڑاپن دیا کرتے تھے۔ اچھا آپ بڑے ہیں؟ بالکل آپ بڑے ہیں۔ ہم چھوٹے؟ بالکل ہم چھوٹے۔ تو اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو چھوٹا بتائیں، سامنے والے کو بڑاپن دے، بس اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ لیکن 3 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک ہے ایمان کی کمی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اپنا اللہ کے اوپر مضبوط ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے عمل کی کمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل کو بڑھانا چاہیے، اور زیادہ عمل کثرت کے ساتھ جو بولیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے اچھے اخلاق، اچھا کردار، اپنے کیریکٹر کو بہتر بنانا چاہیے، تو جبھی جا کر انسان ذلت سے نکلے گا، اوپر پرواز کرے گا۔ یہ 3 چیزیں ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کر سکتی ہے اگر صحیح معنوں میں ہم اس چیز کو سمجھیں۔ اس کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں 3 رکوع ہیں، 55 آیتیں ہیں۔ قمر کہنے کی وجہ یہ ہے، عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں، چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا واقعہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا واقعہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ القمر کہتے ہیں۔ واقعہ یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے نزدیک یہ چاند جو تم دیکھ رہے ہو، حسین و جمیل جو نظر آتا ہے، جس کی چاندنی میں تم اپنے راتوں کے راستوں کو پہچان لیتے ہو، یہ چاند قیامت کے نزدیک یہ پھٹ جائے گا۔ ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دین کی دعوت دے رہے تھے اور دین بہت تیزی سے پھیلتے جا رہا تھا، تو ابو جہل کیا کرتا ہے، یمن سے ایک سردار وہاں کا ہوتا ہے، اس کو بلاتا ہے، جس کا نام تھا حبیب یمنی۔ اس کو اس وجہ سے بلاتا ہے کہ اس کی بات مکے میں بہت لوگ احترام کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ اس کو بلا کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بہت تیزی سے پھیلا رہے ہیں، ان کا دین بہت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز بہت بڑھتے جا رہے ہیں، تم کسی طریقے سے ان کے دین کو روکو، مکے والے تمہاری بات کو سنیں گے، تم اچھی بات کرتے ہو۔ تو وہ حبیب یمنی آتا ہے، تمام واقعات کو سنتا ہے، سننے کے بعد کہتا ہے کہ میں پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، پہلے میں ان کو دیکھوں گا کہ یہ آدمی صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد آگے کی کارروائی کی جائے گی۔ تو بہرحال بات طے ہوتی ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حبیب یمنی سے ہوتی ہے۔ حبیب یمنی بولتا ہے کیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں یقیناً مجھے اللہ نے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حبیب یمنی کہتا ہے کہ میرے 2 باتیں ہیں، اگر آپ ان میرے 2 باتوں کو پورا کریں گے تو میں مان لوں گا کہ آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ 2 کنڈیشن یہ رکھتا ہے کہ سب سے پہلی میری کنڈیشن یہ ہے، یہ جو چاند آپ دیکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں بالکل، فرماتے ہیں کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے آپ بتائیں، اس چاند کے 2 ٹکڑے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں اس چاند کے 2 ٹکڑے کروں کیا تم ایمان لے کر آؤ گے؟ تو تمام لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل ہم کر لیں گے، آپ چاند کے 2 ٹکڑے تو کر کے بتاؤ، کیونکہ یہ وہ نبی کا معجزہ یہاں پر ظاہر ہونے والا تھا کہ اس بات کے ہونے تک کسی کو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کیا کرتے ہیں، ایک اشارہ پانا تھا انگلی کا، چاند اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں توڑ کر بکھر جاتا ہے، چاند کے فوراً 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کوہ صفا کی پہاڑی پر سے ایک چاند کا ٹکڑا اوپر، ایک چاند کا ٹکڑا نیچے زمین پر گرنے والا ہوتا ہے، پھر اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے آپس میں مل جاتے ہیں۔ حبیب یمنی جو ہی یہ دیکھتا ہے نبی کا معجزہ دنگ رہ جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ دیگر لوگ جو آس پاس ہوتے ہیں ایک دو کب آج حضور پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ابو جہل کہتا ہے نہیں آپ نے شاید ہمیں ہپنوٹائز کیا ہوگا، ہم مدہوش ہو چکے تھے، آپ نے ہمارے آنکھوں پر جادو کیا ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ جان کے 2 ٹکڑے ہو سکیں۔ تو بعد میں ابو جہل کہتا ہے کہ ہم ایک کام کریں گے، جو لوگ مکے سے باہر رہتے ہیں، جو سفر پہ گئے ہوئے ہیں، جب واپس آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن حبیب یمنی جو ہی یہ معجزہ دیکھتا ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معجزہ تو میں نے ممکن ہی نہیں کیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کیا ہے تو یقیناً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے حبیب یمنی تیری دوسری خواہش کیا ہے، تیری وش کیا ہے وہ بھی بتا دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری دوسری جو وش ہے، خواہش ہے، آپ بہتر ہیں، نبی ہیں تو آپ اس بھی بتا دیں
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے حبیب یمنی جا، میں نے تیری دوسری خواہش کو بھی پوری کر دی۔ اب وہ فرماتا ہے کہ میری دوسری خواہش کیا ہے یہ تو بتا دیں، تو حضور فرماتے ہیں تیری دوسری خواہش یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، بیری ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، جا میں نے تیری بیٹی کو صحت دی اور ایمان کی دولت سے بھی تیری بیٹی کو مالا مال کر دیا۔ جو ہی وہ بات کو سنتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے بڑا پریشان وہ زندگی بھر تھا، جو ہی یہ بات سنتا ہے حضور کے اوپر فوراً ایمان لے کر وہ آ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ایمان سے لوگوں کو روکنے کے لیے آیا تھا، لیکن حضور کی ذات کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ خود حضور کا غلام وہ بن جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہ نکلتا ہے، یمن کی طرف جاتا ہے، جب گھر پہ جاتا ہے دستک لگاتا ہے تو وہی اس کی بیٹی آ کر دروازہ کھولتی ہے۔ جب دیکھتا ہے تو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے بچی تو کون ہے؟ تو کہتی ہے بیٹی ابا کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ تو حبیب یمنی کہتا ہے کہ بیٹی یہ تیرے اندر ایک یہ انقلاب، یہ بدلاؤ کیسا آ گیا؟ تو اس کی بیٹی کہتی ہے ابا جان بات دراصل یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جب میں سوئی ہوئی تھی، میرے خواب میں ایک حسین و جمیل خوبصورت چہرے والا شخص آیا، آ کر اس نے کہا کہ بیٹی ہم نے مکے میں تیرے باپ کو کلمہ پڑھا دیا ہے، تو بھی یہاں پر کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جا۔ تو ابا جان اس کی بات میں اس شخص کی سنتے ہوئے جب میں کلمہ پڑھی تو اس نے میرے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ جب میں صبح اٹھی میں نے اپنے آنکھوں کے اندر روشنی کو میں نے پایا، اپنے کانوں کے اندر میں نے قوت سماعت کو پایا، میں نے اپنے ہاتھوں کو اچھا پایا، میں نے اپنے پیروں کو سلامت پایا، اور میرے اندر یہ جو خوبصورتی آئی ہے اسی مکے والے نبی کے صدقے میں یہ مجھے ملی ہے۔ تو حبیب یمنی کہتا ہے یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب در دولت سے کچھ دیتے ہیں ایسا دیتے ہیں کہ دنیا بس جھولیاں پھیلاتے رہ جائیں، جھولیاں بھر جائیں گی، نبی کی عطا کم نہیں ہوگی۔ جو باپ بیٹی کے لیے ہمیشہ پریشان ہوتا تھا، نبی نے بن مانگے اس کی بیٹی کو شفا عطا فرما دی۔ تو بہرحال اس کے بعد جب سفر سے لوگ آتے ہیں ان سے چاند کے ٹکڑے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً ہم فلاں مقام پہ تھے، ہم نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ علماء اکرام مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے جو حضور نے کیے ہیں یہ وہ معجزہ ہے جو احادیث میں اور قرآن پاک سے وہ ثابت ہے۔ سورہ قمر میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی کہے اپنی جہالت کی بنیاد پہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ ممکن نہیں ہے، لاجک ہی اس میں نہیں لگتا ہے، تو یاد رکھیں انسان گمراہ و بددین ہے، کیونکہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی اس پہ کبھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن لاجک کا نام نہیں ہے، نبی کی بات لاجک کا نام نہیں ہے۔ لاجک ہے اس کے پیچھے، سائنس ہے اس کے پیچھے، جبھی ماننا ہے ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں بعض ایسے بھی چیزیں ایڈجسٹ کرتے ہیں جن کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہو سکتا ہے، جن کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ آپ جو آکسیجن کو دیکھتے ہیں، کس نے اس کی صورت کو دیکھا ہے؟ کس نے اس کے رنگ کو دیکھا ہے؟ کس نے اس کے چال چلن کو دیکھا ہے؟ یہ کب سے اس دنیا میں ایڈجسٹ کرتی ہے؟ یہ آکسیجن چیز کیا ہے؟ کیا کوئی اس کی تحقیق کر کے بتا سکتا ہے کہ میں نے اس کی شکل ایسی دیکھی ہے؟ اس کے باوجود اس کے پیچھے کوئی لاجک یا سائنس نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو ماننا پڑے گا اگر یہ آکسیجن نہیں ہے تو دنیا سے پوری انسانیت کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے پیچھے سائنس نہیں رہتی ہے، اور بالخصوص جب بات آئی اسلام کی تو اسلام نے بعض چیزوں کے پیچھے سائنس، ریزن، لاجک دی ہے، تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کے پیچھے کوئی سائنس یا کوئی لاجک نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا ہے، اس کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں دیکھنا چاہوں گا اللہ کیسا ہے، کیسا ہو سکتا ہے، کیا ممکن ہو سکتا ہے، نہیں۔ اگر آپ لاجک کے پیچھے لگ جائیں گے، سائنس کے پیچھے لگ جائیں گے تو خدا کا قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جب بھی اس کو ہدایت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دیتا ہے، اگر اس کے پیچھے تنقید کے ساتھ اس قرآن پاک کو پڑھا جائے گا اللہ اس قرآن کے ذریعے گمراہ بھی انسان کو کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ چاند کا ایک بڑا معجزہ تھا۔ اس کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 3 رکوع ہیں، 78 آیتیں ہیں۔ رحمان کہنے کی وجہ اس صورت کو یہ ہے کہ اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفت رحمان، بہت رحم کرنے والا، کرم فرمانے والا، مہربانی کرنے والا، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ الرحمن علم القرآن۔ رحمان یعنی اللہ کا نام یہ ہے
رحمان وہ ہے جس نے اپنے نبی کو قرآن پاک سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زینت، خوبصورتی، ہر چیز کی بیوٹی کوئی نہ کوئی شے ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کی بیوٹی، قرآن کی خوبصورتی، قرآن کی زینت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کو بنا دیا ہے۔ اور سورہ رحمان میں ایک چیز کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو بار بار ذکر فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اپنی نعمتوں کو ذکر کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں کیسا پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہاری انسانیت کی تخلیق کیسی کی ہے، یہ چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، آسمان ہے، بارش ہے، یہ کھلکھلاتے ہوئے یہ جھاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ جانور ہیں، یہ کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کی تمام نعمتوں کو تم دیکھو۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم ان نعمتوں کو جھٹلا سکو گے۔ تو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں 3 رکوع ہیں، 96 آیتیں ہیں۔ نام رکھنے کی وجہ سورہ واقعہ میں سورہ واقعہ کا تذکرہ ہے۔ دراصل قیامت کا ایک نام واقعہ بھی ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ واقعہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھوکا نہیں سلائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی ترغیب دو، کیونکہ جو شخص سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے محتاجی کو ختم کر دیتا ہے، نحوست کو ختم کر دیتا ہے، رزق میں جو کمی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، کاروبار کی جو تنگی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا جب ہم دکان اپنے کھولیں، مکان جب ہم صبح سویرے کریں، یا ہم کہیں پر جاب کرتے ہوں گے، یا کہیں پر ہمارا کاروبار ہوگا، جو بھی شخص جس فیلڈ میں ہوگا اسے چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ کی صبح تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ پہلے بزرگان دین کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ اپنے کاروبار کی شروعات قرآن کی تلاوت سے کرتے تھے۔ تلاوت سے مراد یہ ہے کہ وہ خود قرآن کھول کے پڑھتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں لوگ یا تو سرے سے قرآن پڑھتے نہیں ہیں یا پھر قرآن کو سننے کا کام کرتے ہیں۔ ٹیپ لگا دیا، موبائل لگا دیا، یوٹیوب میں سورے لگا دیے، پھر وہ سننے کا کام کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی برکت والی چیز ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن کو دیکھ کر پڑھنے میں جو مزہ اور جو لطف آتا ہے وہ کہیں پر بھی نہیں آ سکتا ہے۔ یقیناً سننا ایک اچھی بات ہے، قرآن کو سننے پر بھی ثواب ہے، لیکن جب پڑھنے کا موقع ہو تو پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اپنے کاروبار کی شروعات یا اپنے دکان یا مکان میں ہمیشہ سورہ واقعہ کو پڑھنا چاہیے۔ مختصر سا سورہ ہے، پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں آپ پر نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں جنتیوں کا ذکر کیا ہے، دوزخیوں کا ذکر کیا ہے، قیامت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں 4 رکوع ہیں اور 29 آیتیں ہیں۔ عربی میں حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ اس سورت کی آیت نمبر 25 یعنی 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کے فائدے ذکر کیے ہیں، اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ حدید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 4 چیزوں کو برکت کے طور پر اس زمین پر بھیجا ہے۔ اس میں سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ہے لوہا، دوسرا ہے پانی، تیسرا ہے آگ، چوتھی ہے نمک۔ نمک، آگ، پانی، لوہا یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے برکت کے لیے بھیجا ہے۔ لوہا جس سے کئی سارے اوزار جنگی استعمال میں ہم لا سکتے ہیں۔ لوہا جو کہ سخت ہوتا ہے، کئی سارے اوزار بنائے جاتے ہیں، کئی سارے اس سے ہم خدمت لیتے ہیں۔ تو بہت سارے تفصیل سے لوہے کے فائدے آپ نے پریکٹیکل زندگی میں خود اس کو دیکھا ہوگا۔ آگ ہے، پانی ہے، نمک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات کی آیتوں کے بعد بیچ درمیان میں صحابہ اکرام کے مرتبے کو ذکر فرمایا ہے کہ صحابہ اکرام جو کہ بعض حضور کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی ایمان لائے،
بعض ہجرت سے پہلے ایمان لائے، بعض حضور کے مدینے کو ہجرت کر جانے کے بعد ایمان لائے، بعض فتح مکہ میں ایمان لائے۔ تو مختلف ادوار میں، مختلف وقتوں میں صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ایمان کی یہاں پر اس اعتبار سے تصدیق کرتا ہے کہ پورے کے پورے صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے، ان کی قربانیوں سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا مقام ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اچھا اس سے پہلے یہ سن لے صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی زندگی میں حالت ایمان یعنی حضور پر ایمان بھی لایا ہو اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کا دیدار بھی کیا ہو۔ صحابہ کا مقام اتنا بڑا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا تو میرے صحابی کے آدھے سونا خیرات کرنے کے برابر بھی اس کا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت کے راستے پر چلے جاؤ گے۔ اور صحابہ کے تعلق سے تھوڑی بھی بدتمیزی والی گفتگو کرنا یا ان کی شان کو کم کرنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کا مقام بتایا گیا ہے۔ پھر سورہ کے آخر میں، اور یہاں پر ہمارا پارہ بھی اینڈ کے طرف جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، پھر ان کے ماننے والوں کا ذکر کیا ہے، پھر قیامت کے تعلق سے باتیں کی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی جو نعمتیں بندوں پر اس نے کی ہے اس کا بھی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے ہمارے پارے 27 کا یہاں پر خلاصہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہفتے کے دن، چونکہ کل جمعہ ہوتا ہے، ہمارے پاس خلاصہ تفسیر بیان نہیں کی جاتی ہے، ہفتے کے دن پارہ 28 کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہے اس پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔